اکثر ڈیورس کی کیس میں جب ڈیورس ہو جاتی ہے یا پھر سیپریشن ہو جاتی ہے یا پھر ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت بچوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے، اور وہ بیچارے بچے دل پر پتھر رکھ کے کسی ایک کے نام لیتے ہیں۔ مجھے یہ صحیح نہیں لگتا۔ ہاں، میں ماننیہ سپریم کورٹ کے خلاف نہیں جا رہا ہوں یا پھر انڈین قانون کے خلاف نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک انڈیویجول کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ صحیح نہیں لگتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ علیحدہ ہو جائے؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ ماں باپ علیحدہ تو اس بچے کی ہو رہے ہیں نا، اور زندگی کی بربادی تو اس بچے کی ہو رہی ہے نا جس کی ماں باپ علیحدہ ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام شاہین الحسن ہے۔ آج بات کریں گے فیملی ڈسپیوٹ کے بارے میں۔ ڈیورس اچھا ہے یا برا ہے، لینا چاہیے یا نہیں، اور کیسے لینا چاہیے، اور بات کریں گے فیملی ڈسپیوٹ میں سب سے زیادہ لاس کس کو ہوتا ہے، اور چائلڈ رائٹس انڈیا میں کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیملی میں نوک جوک تو میں یہ سب ہوتا ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، تھپڑ لاٹھی یہ سب بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الگ ہو جائیں گے؟ اگر آپ لڑتے ہو نا، لڑنا جانتے ہو تو معاف کرنا بھی جانو۔ اگر آپ لڑنا سیکھے ہیں تو ملنا بھی سیکھو۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ میں ایک کاؤنسلر ہوں، سائیکو تھراپسٹ، اور فیملی کاؤنسلنگ کرتا ہوں۔ پوسٹ میریٹل، پری میریٹل کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بچہ پیدا کرنے سے پہلے سوچ لو آپ۔ اگر آپ کو علیحدہ ہونا ہے نا، بچہ پیدا کرنے سے پہلے ہو جاؤ۔ کسی بچے کو پیدا کر کے اس کو اتنا پیار محبت دے کے، اور اس نے زندگی دیکھے نہیں، اس سے پہلے آپ نے اس کو اتنا بڑا سٹریس دے دیا کہ جس کو لے کے اس کو زندگی بھر چلنا ہے، زندگی بھر، زندگی بھر۔ اس کی شادی کے ٹائم میں، اس کی کالج میں اس کو باتیں سننے کو ملے گی، اس کے اسکول میں لوگ بات کریں گے، اس کی شادی کے ٹائم میں لوگ اس کو خالی اس ظلم میں، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن اس بات کی بنیاد پہ اس کو لڑکی نہیں ملیں گے۔ لڑکی اگر ہے یا پھر لڑکا ہے تو اس کو لڑکیاں نہیں ملیں گے، کیونکہ اس کے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ ڈیورس لے لیے تھے، یا پھر علیحدہ ہو گئے تھے، سیپریٹ ہو گئے تھے، خلا لے لیے تھے۔ تو یہ فائٹ جو ہوتی ہے نا، فائٹ ہو، ٹھیک ہے، فائٹ ہو جاتی ہے۔ سٹریس ابھی دنیا میں بڑھ گیا، بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سٹریس کے سامنے ہار مان۔ لڑائی ہو گیا، ٹھیک ہے، لڑائی کے ٹائم میں لڑائی ہو گیا، بعد میں اس کو ٹھیک کر دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیورس لینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، آپ ہی سوچ لو۔ جن بچوں کو آپ نے گود میں پالے، جن کے لیے آپ نے رات دن کو ایک کرے، جس بیٹی کے بیٹے کے لیے ماں کو 9 مہینہ، اس سے زیادہ کئی سال ٹائم لگا اس کو سنبھالنے میں۔ بچے 18 سال تک سنبھالتے نہیں، ماں نے ٹائم دیا، باپ نے ٹائم دیا، آپ دونوں نے مل کے ٹائم دیے۔ آج آپ علیحدہ ہونے کے ٹائم میں ان کے تعلق سے نہیں سوچ رہے، بہت بری بات ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ایک کنڈیشن پیپر ہو اور اس میں ہسبینڈ اینڈ وائف سائن کرے کہ 17-18 سال تک، جب تک بچے میچور نہیں ہو جاتے تب تک ہم الگ نہیں ہوں گے، اور ہم ان کے سامنے لڑیں گے نہیں۔ اگر ہم لڑے تو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ، اور ہم علیحدہ ہونے کی بات کریں تو 5 لاکھ روپے کی جرمانہ، سب سیدھا ہو جائیں گے۔ بچوں کے بھی کچھ رائٹس ہیں۔ بچے جو ہے نا، وہ معصوم ہوتے ہیں، اپنے دکھ سکھ کسی کے ساتھ وہ شیئر کرنا نہیں جانتے، وہ اپنے پریشانی کو اپنے دل میں دبا کے رکھتے، اور بیچارے سٹریس میں بہت دور چلے جاتے۔ لاس کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہی تو بچہ ہے نا وہ۔ آپ اس کو زندہ آگ میں دھکیل رہے ہو۔ سٹریس آگ سے بھی برا ہے، سٹریس جو ہے نا آگ سے بھی برا ہے، وہ آپ کو زندہ جلانے جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انڈین قانون میں بھی یہ ہے کہ آپ بچوں کے رائٹس کے تعلق سے سوچیں۔ یہ ایک نمبر ہے، آپ کے اطراف میں یا فیملی میں کوئی بھی بچہ اگر پریشان ہے، یا پھر اس کے
پیرنٹس لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ پریشان ہے، یا پھر گھر میں بوڑھے بزرگ اگر پریشان ہیں تو اس نمبر میں کال کر کے آپ ہیلپ لے سکتے ہو، ترنت آپ کو ہیلپ مل جائیں گی. چائلڈ کیئر ہے اور اولڈ ایج کیئر ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ علیحدہ ہونے کی بات کرتے ہو، جب بھی علیحدہ ہونے کی بات کرتے ہو تو کیا بلیم کرنا ضروری ہے کسی کو، کہ شوہر کو بلیم کرنا؟ 10 سال 15 سال کے بعد آپ اپنے شوہر کو کہہ رہے ہو کہ تو مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. پسند کی انسان کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ اسے کہہ رہے ہو کہ تو کماتا نہیں ہے، کماتا نہیں ہے، قسمت میں ہے نا اس کی کمائی. میں جس دھرم میں بلیو کرتا ہوں اس میں رزق کی ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت آپ کو کرنا ہے. یعنی آپ کی کمائی جو ہے وہ آپ کی خدا، آپ کے رب، آپ کے ایشور کے ہاتھ میں ہے. پڑھائی آپ کی کوشش میں ہے، یہ آپ کی کوشش ہے، آپ کتنا پڑھ لو. اسی لیے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جس ٹریڈ میں علم حاصل کرے اس ٹریڈ میں ان کا جاب نہیں ہے. آپ پی ایچ ڈی تک کر سکتے ہو، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہاں محنت کرنا ہے، پی ایچ ڈی تک پہنچنا ہے. یہ ایک فن ہے، فن حاصل کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن رزق تو اللہ کے ذمے میں ہے نا. تو کس بیس پہ آپ، کس بنیاد پہ آپ بولتے ہو کہ تیرا کمائی نہیں ہے، مجھے تیرے سے الگ ہونا ہے؟ اور آپ یہ بولتے ہو کہ تو نے میرا یہ لاس کیا، تیرے ساتھ رہ کے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو ابھی یاد آ رہا ہے فائدہ نہیں ہے. یہ جو بندہ جس کو آپ نے نکاح کرے، جس کی آپ تعریف کی پل باندھتے تھے، آج اچانک یہ برا کیسے ہو گیا؟ آپ کیوں لوگوں کی بات سن رہے؟ آپ کی فیملی کو توڑ رہے؟ آپ خود ڈیسائیڈ کرو. اپنے بچوں کی چہروں کو دیکھو. رات میں جب بچے سو جائیں گے نا، تب جا کے ان کے چہرے پہ دیکھنا اور سوچنا کیا واقعی تم کو علیحدہ رہنا ہے. بھائیو دوستو، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں آپ کو اس طرح کی سٹریس بھری باتیں سناؤں، لیکن آج آپ دیکھیے، آپ کے اطراف میں دیکھیے، پڑوس میں دیکھیے، کہیں پہ بھی دیکھیے، آپ کے ریلیٹیوز میں دیکھیے، کتنے سارے لوگ پریشان ہیں. پریشان. مس انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی نا، ڈیفرنس آف اوپینین ہوگی. صحابہ کرام کے بیچ میں تھا، بڑے بڑے رشی منیوں کے بیچ میں ڈیفرنس آف اوپینین ہے. وہ تو ہوگا، ہر انسان، ہر انڈیویجول الگ ہے. اس کا تھوڑی مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیسیشن لے لے علیحدہ ہونے کا. آپ الگ رہ لو، میاں چلے جاؤ بمبئی، میاں چلے جاؤ کلکتہ، دلی، یا پھر بیوی چلے جاؤ کہیں پہ جاب کے لیے. جیسے بھی ہو سکتے ایڈجسٹمنٹ کر لے. علیحدہ رہ لو کچھ ٹائم کے لیے، 6 مہینہ باہر رہو، پھر 1 مہینہ گھر میں رہو. یہ بھی کر سکتے ہو اگر ساتھ میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں ہو رہے. تو میرا یہی کہنا تھا، میرا آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں، آپ سوچیں. اور آپ سے گزارش ہے بچوں کے دل نہ توڑیں. معصوم بچے ہیں، بیچارے بچے ہیں، کسی کے پاس نہیں جا سکتے. میرے پاس تو ایسے بھی بچے ہیں جو آ کے بولتے ہیں کہ ہمارے نانی نے ہمارے امی کو یہ مشورہ دیے کہ تمہارے شوہر جو بھی بولے اس کے خلاف جانا. اب بتاؤ، اگر بیوی میاں کی بات کی ہر بات کے خلاف جائے گی تو اس گھر میں لڑائی کو کون روکے؟ وہاں تو لڑائی کی فلڈ ہو جانی ہے. ایسے بچوں کی میرے پاس ریکارڈنگ ہے، بچوں کی میں نے ویڈیو بنا کے رکھا اس طرح کی. میرے پاس آ کے بچے بولتے کہ ہمارے نانی اور ہمارے امی اور ان کے فیملی کے لوگ جب بھی اکٹھا ہوتے تو ہمارے باپ کے خلاف بات کرتے. بچے بولتے، بچے جھوٹ بولیں گے. بچوں کے لیے ننیال جیسا ہے، ددیال ایسا ہے، اور باپ بھی اتنی ہے، ماں بھی اتنی ہے. یہ سارے وٹنس اگر آپ نے کورٹ میں سبمٹ کر دیے، وٹنس بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ریکارڈنگ کی بات کر رہا ہوں، ثابت کرنے کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے سبمٹ کر دیے تو جج آپ کو حراست میں لینے کے لیے 1 سیکنڈ کی برداشت نہیں کریں گے. یہ برداشت نہیں کرتے جج صاحب کہ کوئی کسی کی فیملی توڑے. میرا گزارش یہ ہے، جو لوگ فیملی توڑنے میں لگے ہوئے وہ پلیز پیچھے ہٹ جائے. اچھا خاصا کسی کی فیملی چل رہا ہے اس کو توڑو مت. کوئی مرد، کوئی عورت محنت کر کے اپنی فیملی دونوں مل کے میاں بیوی چلا رہا ہے. اب بیوی کو یہ مشورہ مت دو کہ تو کیوں کمائے گی،
تیرے شوہر کو کمانے دے، اس سے لڑائی ہوگی، پٹی ہوگی. پریشانی مت پڑاؤ دنیا میں، آلریڈی بہت پریشان ہیں لوگ. اور اللہ سے ڈرو اللہ سے. دنیا میں CCTV کیمرے سے ڈرتے ہو نا، اور اللہ کے کیمرے سے نہیں ڈر رہے ہو. چلو میں ودا لیتا ہوں، کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی. میری باتوں سے کسی کو تکلیف ہوئی تو معاف کر دینا، اور یہاں سے سدھرنے کی کوشش کرنا. اور اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے نیچے دی گئی ای میل ID پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں. رائٹس کے تعلق سے ہم بات کریں گے. ہیومن رائٹس میں جڑا ہوا ہوں، اور چائلڈ رائٹس کے تعلق سے بھی میں کام کرتا ہوں. یہ نمبر پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کو مشورہ چاہیے، جو بھی گائیڈ چاہیے، آپ ای میل کیجیے، واٹس ایپ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.